سب سے پہلے بات ہوگی علی بخاری صاحب آپ سے. آپ کی نظر میں گزشتہ روز سے علی امین گنڈا پور صاحب نے محسن نقوی صاحب کی تعریف کی کہ ان کا کردار بڑا اچھا تھا, ایسا تھا جیسے کسی اور پی ٹی آئی کے لیڈر کا نہ ہو. اس کے بعد محسن نقوی صاحب آ جا کے وضاحت دیتے ہیں کہ کوئی بیک ڈور نیگوسیشنز نہیں ہو رہی, کوئی ایسا کام نہیں کیا جا رہا جس سے ایسے لگے کہ وہ آؤٹ آف دا وے جا کے عمران خان کی مدد کر رہے ہیں. آپ کی نظر میں ہو کیا رہا ہے اس وقت, سچویشن کہاں جا رہی ہے؟ بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم کام ڈاؤن کی طرف آ گئے ہیں. گزشتہ روز محمود مولوی صاحب میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ ماحول تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا ہے, سازگار ہو گیا ہے کہ ہم عمران خان کو باہر لا سکیں. آپ کی رائے بخاری صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہت شکریہ طلحہ بھائی آپ کا. دیکھیں طلحہ بھائی, 2-3 کوشچنز آپ نے مکس اینڈ میچ کر دی ہیں, ان کو ایڈریس کر لیتے ہیں ون آفٹر انادر. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ تو خود ہی اس پہ جواب دیں گے, اس پہ میں تو کوئی جواب نہیں دوں گا کیونکہ میرے پاس تو اس قسم کی کوئی نالج نہیں ہے, کوئی انفارمیشن نہیں ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کہی خان صاحب کے حوالے سے, کوئی شک نہیں ہے اس میں, خان صاحب کی آنکھ جو ہے وہ خراب ہوئی, ان کو پراپر ٹریٹمنٹ نہیں دی گئی, فیلئر آن دا پارٹ آف گورنمنٹ ہے. انفیکٹ میں یہ سمجھوں گا کہ پپٹ گورنمنٹ ہے, جن کو یہ نہیں پتا چلا کہ ہفتے والے دن ان کو لا کے سرجری کی, یہ پروسیجر کرایا گیا. اور جمعرات تک ان کے جو منسٹرز ہیں وہ سینئر منسٹرز, فیڈرل منسٹرز ڈینائل میں چلے گئے, ڈینائل کی بات کرتے رہے. ڈان پہ جو آرٹیکل آیا اس کو انہوں نے ڈینائی کیا, جو اسد اللہ صاحب نے بریک آؤٹ کی سب سے پہلے نیوز, اس کو ڈینائی کیا. اور الٹیمیٹلی ان کے انفارمیشن منسٹر نے آ کے پھر تھرسڈے کو کہا جی بالکل ہم لائے تھے. تو یا تو ان کو پتہ نہیں تھا, یہ 6-5 دن جو گزرے, یا ان کو کسی نے گھاس نہیں ڈالی. 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا, تیسری چیز تو نہیں ہو سکتی. اور اگر ان کو پتا تھا اور انہوں نے لوگوں کو نہیں بتایا, ہمیں نہیں بتایا, عوام کو نہیں بتایا, پارٹی کے ورکرز کو, لیڈرشپ کو, ان کی خان صاحب کے فیملی کو نہیں بتایا, تو ان کے پارٹ پہ مس کنڈکٹ ہے, مس بیہیویئر ہے اور جھوٹ پہ مبنی چیزیں ساری. اب بات یہ ہے کہ ان کے پاس آپشن کیا تھا. ہمارے پاس تو آپشن تھے نا جی, ہم تو لڑ بھی رہے ہیں, ہم تو کانسٹیٹیوشن کی بات بھی کر رہے ہیں, ہم پرچے بھی کرا رہے ہیں, ہمارا مینڈیٹ بھی چوری ہو گیا, ہم سزائیں بھی کاٹ رہے ہیں, ہماری خواتین بھی سزائیں کاٹ رہی ہیں, ہمارے بزرگ بھی سزائیں کاٹ رہے ہیں, ہم خود آپ کے سامنے پرچوں میں درجنوں میں پھنسے ہوئے ہیں, ایون اینڈ ادروائز کھڑے ہوں نا. ان کے پاس کیا ہے, ان کے پاس اور کیا سروائیول ہے؟ یہ پبلکلی باہر تو اکیلے جا نہیں سکتے, یہ بغیر اسکواڈوں گارڈوں کے کسی بھی پبلک افیئرس میں تو جا نہیں سکتے. یہ کہیں بیٹھ کے سوائے ٹاک شوز کے علاوہ باہر کبھی آتے دیکھیں ان کو پبلکلی گئے ہوں اکیلے, بغیر گارڈوں اسکواڈوں کے, بغیر اپنے محافظوں کے نہیں جا سکتے, کیونکہ پبلک کے سامنے یہ جواب دیں. کیا ماحول سازگار ہے عمران خان کو جیل سے نکالنے کا حضور؟ اب تیسری چیز کی طرف آ رہا ہوں آپ کا. دیکھیں ماحول سازگار ہو یا ماحول نا سازگار ہو, عمران خان صاحب نے جو جیل کاٹی ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں سے قبل کسی نے بھی نہیں کاٹی. ہمیں باقی لوگوں کی تاریخیں بھی پتہ ہیں جو جیلیں کاٹیں, جو 12 سال کہتے ہیں ہم نے جیل کاٹی ہے, ہمیں ان کی تاریخ بھی پتہ ہے. کہیں گے تو میں آپ کو 60 سیکنڈ میں ساری بتا دوں گا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بغیر قصور کے جیل کاٹا ہے ہم نے. کوئی 1 روپیہ 1 پینی پروو نہیں ہوئی ہمارے خلاف, 1 پینی پروو نہیں ہوئی ایون اینڈ ادروائز. ہم جیل میں کس چیز کے اوپر؟ توشہ خانہ کے اوپر. کیا ہے جی؟ گھڑی کے اوپر, القادر ٹرسٹ کے اوپر. ٹرسٹ کے سارے پیسے بھی وہاں کے وہاں موجود ہیں. 190 ملین بھی وزیر اعظم کے اکاؤنٹ میں چلے گئے ہیں. کسی قسم کی ایک ایمبیگوٹی نہیں آئی. علی بخاری صاحب ایک سوال آپ سے, ایک ایڈیشنل سوال. طلحہ بھائی سارے کے سارے گواہ اسٹیٹ, سارے کے سارے کمپلیننٹ کون ہے؟ اسٹیٹ. مدعی کون ہے؟ اسٹیٹ سب کر رہی ہے, عدالت بھی اسٹیٹ. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ محسن نقوی صاحب کے اوپر جو ایک سوال بخاری صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ محسن نقوی صاحب پہ جو تنقید ہو رہی تھی بھارت سے میچ میں شکست کے بعد, اس کے بعد ایک دم سے ایک پازیٹیو مومنٹم علی امین گنڈا پور صاحب ان کے لیے لے آئے ہیں, اور پی ٹی آئی کے ہینڈل سے یہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی تھی اور بات کی جا رہی تھی کہ محسن نقوی بڑا اچھا کردار ادا کر رہے ہیں, تو وہ ایک نیگیٹو مومنٹم کو پازیٹیو میں تبدیل کر دیا گنڈا پور صاحب نے محسن نقوی صاحب کے لیے. ڈو یو اگری؟ دیکھیں گنڈا پور صاحب نے تو اپنی رائے دی ہے نا, ان کے پاس کوئی اپنی انفارمیشن ہوگی شیئر کی ہے. پی ٹی آئی ہیڈلز نے تو کبھی ایسی بات نہیں کی, آپ نے, میں نے تو کبھی ایسی بات نہیں کی, کسی اور اینکر نے, کسی اور پولیٹیکل, لیکن تو نیگیٹو کو پازیٹیو میں چینج کیا ایک طریقے سے. انڈیا سے میچ آ رہے ہیں ہم اور بے بنا بری طرح آ رہے ہیں ہم, اور اس کی ذمہ داری ان کی انتظامیہ پہ آتی ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں آتی. الیکٹرانک میڈیا پہ بھرپور طریقے سے اس خبر سے کھیلا گیا, پروگرامز ہم نے دیکھے اس پہ ہوتے ہوئے, تو یقیناً ایک نیگیٹو مومنٹم کو پازیٹیو میں چینج تو کر دیا انہوں نے ایک طریقے سے. نیگیٹو مومنٹم اگر پازیٹیو میں کیسے ہو سکتا ہے طلحہ بھائی؟ نیگیٹیوٹی آلویز نیگیٹیوٹی رہتی ہے, وہ پازیٹیوٹی میں چینج نہیں ہو سکتی. جو کر چکے ہوتے ہیں آپ, یا جو آپ نے بو دیا ہوتا ہے آپ وہی کاٹتے ہیں. اگر آپ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے بویا چنا ہے اور کاٹا ہم نے گندم میں, تو آپ یہ ایمکو کی دنیا میں رہتے ہیں نا, یہ پاسبل ہی نہیں ہے, ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا. بالکل ٹھیک. گفتگو کو آگے لے کے بڑھوں, ارشد وورا صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. یہ جو اس وقت سیاست چل رہی ہے,
جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایکس پرائم منسٹر جیل میں ہے اور جب اس کی آنکھ کی تکلیف ہوتی ہے تو پھر ہم سوشل میڈیا پہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کی ویڈیوز ہی پرانی دیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم مبشر لقمان صاحب کے پروگرام کی پرانی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو وائرل کی جا رہی ہیں, اور یاد دلایا جاتا ہے کہ ماضی میں پاکستان میں کیا ہوتا رہا ہے اور عمران خان کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے. آپ کی نظر میں یہ سیاست کس ڈائریکشن میں ملک و قوم کو لے کے جا رہی ہے, اور جو ٹارگٹس اچیو کیے جا رہے ہیں سیاست سے, اس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان حضور؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلا دیکھیں, جو پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں اس وقت جس طریقے سے وہ جیل میں ہیں, تو ظاہر ہے مطلب القادری ٹرسٹ میں ان کو جو ہے کورٹ سے سزا ہوئی ہے اور 14 سال کی جو ان کو سزا ہوئی ہے تو وہ تو ان کو بھگتنی ہی ہے. اس میں جو بھی فیصلہ ہوگا, جو اپیلز ہوں گی وہ تھرو کورٹس ہی ہوں گی, یہ کوئی سیاسی فیصلہ نہیں ہے. اور القادری ٹرسٹ کا جس طرح بھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ پیسہ وزیر اعظم کے اکاؤنٹ میں جا چکا ہے, ایسا نہیں ہے. القادری ٹرسٹ کی یونیورسٹی کو پیسہ چلا گیا ہے. جہاں تک وورا صاحب, میں آپ کو پوری ایک لسٹ بتا سکتا ہوں ان لوگوں کی جن کے اوپر 400-500 ارب بلینز کے اور اس طرح کے کیسز بنے تھے ماضی میں اور پھر ختم بھی ہو جاتے تھے 2-4 سالوں کے بعد. لسٹ ہے پوری ایک بڑی. آگے چلا آنے تو دیں بھی مجھے سر. تو جس طریقے سے ابھی بات ہو رہی ہے کہ ان کی آنکھ کی تکلیف ہے, بالکل اگر ان کی آنکھ کی تکلیف ہے تو ان کو ہاسپٹل میں چیک کروانا چاہیے. اگر پی ٹی آئی کی اور ان کی فیملی کے لوگ مطمئن نہیں ہیں تو ان کے ذاتی مولد سے علاج کروانا چاہیے. انہیں جس اسپتال میں وہ کہہ رہے ہیں انہیں لے جانا چاہیے, کیونکہ وہ ایکس پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. تو یہ کرنے میں کوئی, میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو کوئی جو ہے اس پہ کوئی نیگیٹو ویوز ہونے چاہیے. لیکن جہاں تک تعلق ہے یہ کہ یہ جو بیک ڈور نیگوسیشن کی بات ہو رہی ہے اور گنڈا پور کا محسن نقوی صاحب کے لیے جو بات کرنا اور پھر اس کے بعد جو ویوز چینج ہو رہے ہیں, میں یہ کہا نا کہ ہماری جو سیاست ہے, ہماری سیاست جو ہے وہ انفارچونیٹلی پچھلی اگر آپ ہسٹری دیکھ لیں سنس 70s وہ اسی طرح ہے. جو بھی سیاستدان اقتدار میں ہوتا ہے, اور میں اس کو یہ نظر ورڈ شارٹ کر دوں گا کہ پولیٹیکل وکٹیمائزیشن کہہ لیں, پولیٹیکل وکٹیمائزیشن تھرو جوڈیشری کہہ لیں, تو یہ ہمارے یہاں جو سلسلہ ہے, یہ سلسلہ تو روایت ایک ایسی ڈلی ہوئی ہے کہ کوئی بھی اس روایت کو چینج نہیں کرتا. ایون عمران خان صاحب کی بھی جب حکومت آئی تھی تب بھی انہوں نے یہی کیا تھا. تو یہ ایک ہسٹری ہے جو کہ چینج ہو نہیں رہی اور ہوتی نظر بھی نہیں آ رہی. اس کے لیے یا تو تمام بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں بیٹھ کر ایک دفعہ طے کر لیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹیمائزیشن کا سلسلہ کس طریقے سے بند ہونا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, آپ جب بات کر رہے ہیں کہ سیاست تو بہت عروج پر چلی گئی اور جو ہے اس سیاست نے انفیکٹ اگر دیکھا جائے ٹو بی ویری ٹرو, عوام کو ابھی تک تو کچھ نہیں دیا. عوام کو جو ہے, عوام کو سکون کا سانس, ہمارا گلوبلی انٹرنیشنلی پاکستان کی جو عزت بڑھ گئی ہے, پاکستان نے انٹرنیشنل فورمز پہ جو ہے بڑا گین حاصل کیا ہے اور عزت بڑھ گئی ہے. ڈیفینیٹلی دیٹ از آفٹر دی وار آف انڈیا اینڈ پاکستان جو 10 مئی 2025 میں ہوا. لیکن حکومتوں پر جو ہے آج بھی پاکستان کی عوام جو ہے ایک سوالیہ نشان ہے پاکستانی عوام کا, اور وہ یہی ہے کہ اکنامکلی دے آر ناٹ ان گڈ ہینڈ. اور جو ہے وہ چاہے عمران خان کی حکومت ہو, اس کے بعد یہ حکومت آئی, یہ ان کو بلیم کرتی رہی, بٹ انفارچونیٹلی ابھی تک جو ہے عوام نے سکھ کا چانس نہیں لیا. اکنامکلی معاشی طور پر اس پر جو ہے ملک کی حالت جو ہے آن پیپر اچھی نظر آ رہی ہوگی, لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ عوام جو ہے آج پریشان حال ہے, پریشان ہے.